جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وجی حسن الویز ہیئر اینڈ یو واچنگ الوی لا ایسوسیٹس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ایک آزادی آفر جو ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ہم بالکل فری آف کاسٹ ود آؤٹ اینی کائنڈ آف فی ایک سیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کروا رہے ہیں۔ اس سیشن میں ہم کیا کیا کریں گے یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا جو سبجیکٹو ہے ایز ویل ایز آبجیکٹو پورشن ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کور کریں گے، اور اتنے اچھے سے کہ آپ میں سے ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ انشاءاللہ پاس ہو جائے۔ سب سے پہلا جو لیکچر ہم نے کیا اس میں ہم نے روٹ میپ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے تیاری کریں گے، کس پورشن میں سے کتنی پرسنٹیج ہوگی، اور ہر پورشن کے جو ڈفرینٹ مارکس ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ لائک انگلش ہے تو اس میں کیا پوچھا جائے گا، اگر اردو ہے تو اس میں سے کیا چیزیں پوچھی جائیں گی آپ کو۔ جب یہ ایگزیکٹلی پتہ چل جائے نا کہ جو ہم امتحان دینے جا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بیسک چیزیں پوچھی جانی ہیں، تو پھر تیاری کرنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اگر وہ لیکچر آپ نے نہیں لیا تو لازمی جا کے وہ لیکچر لیں تاکہ آپ کی ایک گراؤنڈ بن جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے ایک لیکچر کیا جس میں ہم نے ڈسکس کیا ایسے کے بارے میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو لیٹ ہے اس میں 25% کا آپ کے پاس سبجیکٹو پورشن ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں سبجیکٹو پورشن کی بات کر رہا ہوں تو آئی مین ٹو سے اباؤٹ ایسے اینڈ پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ کا ایسے ہے وہ آپ کا ہوتا ہے 15 مارکس کا، اور جو آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی 10 مارکس کی۔ ٹھیک، تو ایسے کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ کل کر لی کہ ایسے کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، ایسے لکھنا کس طرح سے ہے، اور سب سے پہلا پیرا کیا ہوگا، ان بٹوین پیراز کیا ہوں گے، لاسٹ پیرا کیا ہوگا، انٹرو کے کتنے مارکس ہیں، کنکلوژن کے کتنے ہیں، اور آل دیٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ ان میں نے آج ایک ٹاپک بھی شیئر کیا اور کچھ اس سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنس بھی آپ کو دیں کہ جو بچہ بالکل بلینک مائنڈڈ ہے، خالی ذہن ہے، اس کا بالکل کچھ آئیڈیا نہیں ہو پا رہا کہ کیا لکھنا ہے، اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا اس میں یہ چیزیں پٹ اپ کر سکتا ہوں۔ آپ چاہے تو اردو میں ایسے لکھیں، آپ چاہے انگلش میں لکھیں، چوائس از یورز۔ آج ہم ایسے سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اور سبجیکٹو پورشن میں جو ہمارے پاس سیکنڈ چیز ہے دیٹ از پرسنل اسٹیٹمنٹ۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ اندر امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لائک ایسے تو آپ نے اچھا کرنا ہی کرنا ہے، ایسے میں سے تو ہم نے کوشش کرنی ہی کرنی ہے کہ ہمارے 15 میں سے 14 نمبر لازمی طور پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ آ بھی سکتے ہیں۔ اینڈ مین وائل ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے فور 10 مارکس، اس میں سے بھی ہم ایٹ لیسٹ 9 تو ضرور گین کریں۔ تو کیا فارمولاز ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کیا وہ میتھڈ ہے کہ جس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہم اچھا سکور کر سکتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ میں سے بھی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک آف کنسرن ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرسنل اسٹیٹمنٹ کی طرف موو کرنے سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لیٹ کے اندر آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ پوچھی جاتی ہے کیا وہ واقعی میں پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے یا کچھ اور ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے تعین کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ اگر میں بات کروں نا پرسنل اسٹیٹمنٹ کی نارملی عام حالات میں، تو پرسنل اسٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں بیسکلی آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ آئی ایم وجی احسن الوی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم این ایڈوکیٹ بائی پروفیشن۔ ٹھیک ہے، آئی ایم practicing as a lawyer of high court and alongside my practice I am teaching law students۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا انٹروڈکشن بتا رہا ہوں، اپنی فیلڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اپنے کام کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فردر مور اگر میں کسی چیز کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہوں، لیٹ سپوز آئی ایم اپلائنگ فار بار ایٹ لا، تو میں کیا کہوں گا جی، میں بار ایٹ لا میں اس لیے اپلائی کر رہا ہوں کہ میں نے جو فیلڈ میں کام کیا 5 سال، اس کے بعد مجھے یہ بڑی ارج تھی کہ میں جو ہے نا مزید خود کو گروم کر سکوں، مزید خود کو جو ہے وہ
اچھا جو ہے وہ بنا سکوں، مزید نالج گین. تو یہ جب یہ چیزیں آپ ساری اپنے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نا، جب آپ کسی پوزیشن کے لیے سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں، جب آپ کسی یونیورسٹی کالج میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں، جب آپ کسی جاب کسی انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو آپ اپنا ایک انٹرو دیتے ہیں، اپنا اسٹڈی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، اور آپ کو اس پوزیشن کے لیے اس جاب کے لیے کیوں سلیکٹ کیا جانا چاہیے، جب یہ ساری چیزیں آپ بتاتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور لاء میں جب لیٹ ٹیسٹ شروع ہوا ان دا ایئر آف 2018، تو اس ٹائم پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کا سیکوینس کچھ ایسا ہی تھا. مطلب اس ٹائم پہ یہی نارملی پرسنل اسٹیٹمنٹ پوچھی جاتی تھی کہ آپ لاء کیوں کرنا چاہتے ہیں، پرسنل اسٹیٹمنٹ اس میں آپ اپنی لکھیں. تو پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ایک بچہ کیا لکھتا تھا اردو میں چاہیں تو، میرا نام وجی احسن ہے، میں جو ہے وہ ابھی انٹر پاس کر کے آیا ہوں، میرے جو ہے وہ خاندان میں آلریڈی جو ہے وہ میرے ایک چاچو وکیل ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ہمیشہ سے ہی یہ شوق تھا کہ میں بھی جو ہے وہ وکالت کروں اور اس شعبے کو جو ہے وہ سرو کروں اور غریبوں کی مدد کروں، اور جو غریبوں کے ساتھ ساتھ یہ ورڈ لگا لیں کہ جو ضرورت مند ہیں، جن کو لیگل ایڈ نہیں ملتی، ان کا سہارا بن سکوں، اینڈ بلا بلا یہ ساری چیزیں لکھیں. تو یہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن یہ بات ہے 2018 کی، 2019 کی. تب آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کچھ ایسی ہوا کرتی تھی لاء ایڈمیشن ٹیسٹ میں. لیکن اگر آج کی بات کریں اور یہاں آپ کو جو پرسنل اسٹیٹمنٹ پوچھی جانی ہے اس کی بات کریں، تو اس کا اس پرسنل اسٹیٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہوتی ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ جو چیز میں ابھی آپ کو سامنے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کی یاد کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے. آپ نے اس کو بالکل یاد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کی نیت سے ہے تاکہ آپ لیٹ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، وہاں پہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ایک کویشچن پوچھا جانا ہے 10 مارکس کا، آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے. کہتے ہیں جی آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ از اے شارٹ پیس آف رائٹنگ دیٹ ٹیلز ادرز ہو یو آر. مطلب پرسنل اسٹیٹمنٹ ایک ایسا پیس آف رائٹنگ ہے، یعنی ایک ایسی تحریر ہے جو کہ دوسروں کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آئی ایم وجی احسن الوی، I am an advocate by profession. I am practicing law from last 5 years and alongside my law practice I teach law students. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں اپنے بارے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں what you have done، آپ نے کیا کر رکھا ہے. what you want to achieve، آپ آگے فیوچر میں اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے گولز کیا ہیں. and why you are a good choice، اور یہ جو پوزیشن جس کے لیے آپ کو رکھنے جا رہے ہیں، یہ جو جاب ہے جس کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، یہ جو انٹرنشپ ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیسے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، یہ جب آپ بتاتے ہیں نا تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک. تو کہتا ہے اٹ از یوزلی ریٹن وین اپلائنگ فور، یعنی پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کب لکھتے ہیں نارملی؟ جب آپ یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جب کوئی اسکالرشپ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی جاب یا انٹرنشپ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے. اچھا، فردر مور ہے سمپل ڈیفینیشن اس کی ایک لے لیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ ڈز اے پرسنل اسٹیٹمنٹ انکلوڈ، کہ ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ میں بیسکلی ہوتا کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. دین ایجوکیشن، کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. دین اسکلز اینڈ اسٹرینتھس، کہ آپ کو آتا کیا کیا ہے اور آپ کس چیز میں ماہر ہیں. دین ایکسپیرینس، کہ آپ کا کتنے سال کا تجربہ ہے اور اس جاب کو آپ کس طرح سے سرو کر سکیں گے. دین کیریئر گولز، مطلب جس شعبے میں آپ کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، جس جاب پہ آپ کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کے گولز کیا ہیں. فیوچر میں آپ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. اینڈ ریزن فار اپلائنگ، اور جس کورس کے لیے، جس جاب کے لیے، جس انٹرنشپ کے لیے، جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہینڈ آپ کا گول کیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں بیسکلی پرسنل سٹیٹمنٹ کہلاتی ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایگزامپل بھی دے دی کہ مائی نیم از علی, آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ ہو انجوائز لرننگ اباؤٹ لیگل سسٹم, یعنی لیگل سسٹم کے بارے میں سیکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آئی ورک ہارڈ لائک ہیلپنگ ادرز اینڈ آلویز ٹرائی ٹو امپروو مائی اسکلز, میں دوسروں کی مدد کرنا بڑا پسند کرتا ہوں اور ہمیشہ سے مجھے شوق ہے کہ میں اپنی مہارتیں جو ہے ان کو امپروو کرتا رہوں. آئی وانٹ ٹو کنٹینیو مائی ایجوکیشن اینڈ بیکم اے سکسیزفل لائر, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے وہ جاری رکھوں اور ایک کامیاب وکیل بن سکوں. آئی بلیو دس اپرچونٹی ول ہیلپ می اچیو مائی گولز, میرا خیال ہے کہ یہ اپرچونٹی اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں اپنے گولز کو اچیو کر سکتا ہوں. تو یہ ساری بیسکلی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, جو 10 نمبر کا آپ کو کویشچن پوچھا جاتا ہے وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کی, اگر ایگزیکٹلی پرسنل اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک ایگزیکٹ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہونی چاہیے. لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 2018 2019 20 تک یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی, جہاں پہ سمپلی آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لا کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں اپنی رائے دیں یا اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتا دیتے تھے. لیکن ابھی جو بات ہے, ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے, یعنی 2022 23 24 سے آنورڈز, یا ابھی 25 میں بھی, اور ابھی 2026 آ گیا ہے, ابھی جو پرسنل سٹیٹمنٹ چل رہی ہے لیٹ میں وہ اس طرح کی نہیں ہے جو ہم نے اوپر پڑھی ہے. یہ ریئل سٹیٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, ریئل پرسنل سٹیٹمنٹ. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی آپ کو ایک رینڈم ٹاپک, جیسے کوئی ایسے کا ٹاپک ہوتا ہے نا, ویسا کوئی ٹاپک اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ ابھی جو لیٹ ٹیسٹ میں پرسنل سٹیٹمنٹ پوچھی جاتی ہے وہ پرسنل سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ ایک پرسنل اوپینین ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. کیوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی پاسٹ کا ایک ہم دیکھ رہے تھے پیپر, تو اس میں کیا پرسنل سٹیٹمنٹ میں پوچھا ہوا تھا, یور ریئیکشن ٹو اے ہیپی نیوز, مطلب جب آپ کوئی خوشخبری سنتے ہیں تو اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنے انٹروڈکشن تو نہیں دیں گے کہ میرا نام وجی ہے, میں نے لا کیا ہوا ہے, میں پریکٹس کر رہا ہوں, میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اس کا آپ کے انٹروڈکشن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی جو اصل فارم ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی, کہ جس میں آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں, اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ جس پوزیشن کے لیے آپ کو الیکٹ کیا جا رہا ہے اس میں کیا آپ کریں گے, تو یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن لیٹ میں جو پرسنل اسٹیٹمنٹ کا ٹاپک آتا ہے اس کا پرسنل اسٹیٹمنٹ سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بیسکلی ایک پرسنل اوپینین کی طرح کا ٹاپک ہوتا ہے. لائک اٹھا کے کوئی بھی ٹاپک آپ کو دے دیا جاتا ہے, لائک ابھی رائٹ ناؤ ایران اور یو ایس اے کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے, تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ وار بٹوین یو ایس اے اینڈ ایران. ٹھیک ہے, رائٹ اپ پرسنل اسٹیٹمنٹ اپون اٹ. ٹھیک ہے, آپ کو کہا جائے گا کس طرح سے وار پہ جو ہے نا قابو پایا جا سکتا ہے, اس پہ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھیں. تو اس میں آپ اپنا انٹروڈکشن تو نہیں بتائیں گے, بلکہ اس میں آپ اپنی ذاتی رائے دیں گے, اپنا پرسنل اوپینین دیں گے کہ میرے نزدیک جنگ کو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے. سیم لائک وائز آپ سے پوچھا جائے کہ کووڈ-19 جو کرونا آیا اس کے جو ہے وہ کیا امپیکٹس ہوئے, اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی پرسنل ڈیٹا تو نہیں دیں گے, انٹروڈکشن تو نہیں دیں گے. تو یعنی اگر ان شارٹ میں بتانا چاہوں, یا بھی نیچے والے ٹاپک لے لیں کہ یور ریئیکشن ٹو اے ہیپی نیوز. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی آپ اپنا پرسنل انٹروڈکشن تو نہیں دیں گے. سیم لائک وائز ایک ٹاپک آیا تھا کہ اگر آپ کو ایک کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہوئے کون سا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس پہ پرسنل اوپینین لکھیں, اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. تو اس طرح کے ٹاپک سب پوچھے جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس وہاں پہ کنفیوزڈ ہو کے تو وہی اپنا تعارف ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب جس میں وہ اپنا نام بتا رہے ہوتے ہیں, اپنا اسٹڈی بیک گراؤنڈ بتا رہے ہوتے ہیں, اور وہ سب کچھ لکھ کے آ جاتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ نمبر جو ہے وہ 10 میں سے وہاں پہ 2 لگے ہوتے ہیں. تو پھر اسٹوڈنٹ آگے کہتا ہے سر میں نے تو پرسنل اسٹیٹمنٹ ساری لکھی تھی, مجھے 2 نمبر کیوں دیے ہیں؟ بھئی آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ میں وہ لکھ دیا تھا جو ڈٹو آپ نے رٹا لگایا ہوا تھا. تو پرسنل اسٹیٹمنٹ ایزنٹ اباؤٹ رٹا, اس میں پراپر آپ نے ٹاپک کو سمجھنا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ٹاپک آپ سے پوچھا جا رہا ہے پھر آپ کو ویسے ہی لکھنا ہے جیسے ایسے لکھا تھا. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ ایسے میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ آپ نے ایک انٹرو بنایا ایک پیرے میں. ٹھیک ہے,
انٹرو کے بعد آپ نے 2 سے 3 پیراز میں باڈی کے پیراز دیے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے سارا اس ٹاپک کے بارے میں کرکس لکھا اس کا, اور دین لاسٹ پہ آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا اپنے ایسے کو. سیم لائک وائز پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی اب ایک ایسا ہی ٹاپک ہوتا ہے. ہاں جو ایسے ہے وہاں پہ آپ کے پاس 3 ٹاپک ہوتے ہیں, آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن پرسنل سٹیٹمنٹ میں آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اور آپ نے اس ایک ٹاپک کے اوپر ہی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے. مطلب اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, ایک ہی ٹاپک دیا ہوگا, آپ نے اس ایک ٹاپک پہ 10 نمبر کے لیے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے. اب میں نے آپ کو ڈفرنس بتا دیا کہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی کچھ اور ہے, لیکن لیٹ کے اندر جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہے یہ کنسیپٹ کچھ اور ہے. یہ بیسیکلی پرسنل اوپینین ہے کہ کوئی بھی آپ کو رینڈم کویشچن اٹھا کے دیا جائے گا اور اس کا سولوشن آپ سے پوچھ لیا جائے گا, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی رینڈم ٹاپک دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس پہ آپ اپنی جو ہے پرسنل اوپینین جو ہے وہ دیں. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جیسے ایسے کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا, یعنی پہلے آپ نے انٹرو دینا ہے, دین باڈی کے 2 سے 3 پیراز اور دین کنکلوژن, ویسے ہی آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ میں بھی جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اور جیسے آپ کا 200 ورڈز کا ایسے تھا ویسے ہی آپ کی 200 ورڈز کی ایک پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ نے کوہیرنس آف پیراز کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, پیراز آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہونے چاہیے اور سیکوینس کے ساتھ آپ نے چیزیں اس میں لے کے چلنی ہے. ون آف دا ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ کی تاکہ آپ کے لیے مزید تھوڑی سی آسانی ہو جائے. سیم کل کی طرح اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ انگلش کے اندر پرسنل سٹیٹمنٹ لکھیں, ادروائز پرو بننے کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اردو میں کنوینینٹ ہیں تو آپ آرام سے سکون سے اردو کے اندر پرسنل سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں, اتنے ہی نمبر آئیں گے جتنے انگلش میں آنے ہیں, لیکن اچھا لکھنے کے مارکس ہیں, انگلش یا اردو میں لکھنے کے مارکس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ کے اندر جو پرسنل سٹیٹمنٹ پوچھی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ٹاپکس دیے جاتے ہیں. ایک ٹاپک ہم نے پک کیا ہے اور اس پہ پرسنل سٹیٹمنٹ لکھی بھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے پرسنل سٹیٹمنٹ کس طرح سے لکھنی ہے. کہتا ہے جی یور ریئیکشن ٹو اے ہیپی نیوز, مطلب آپ کو خوشخبری ملی ہے اور اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, اس پہ آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے. اب کیسے لکھیں گے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا انٹرو, کہتا ہے ایوری ون فیلز ہیپی in a different way when they receive good news, ٹھیک ہے. ہر کوئی انسان جس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے اس کا خوش ہونے کا ایک الگ سے انداز ہے, ٹھیک ہے, اس کا خوش ہونے کا ایک الگ سے طریقہ کار ہے. آپ کسی اور طرح سے خوش ہوتے ہوں گے, میں کسی اور طرح سے خوش ہوتا ہوں گا, ABC کسی اور طرح سے خوش ہوتے ہوں گے. Some people show their happiness openly, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جو خوشی ہے اس کو اوپنلی اس کا اظہار کرتے ہیں, کھلے عام جو ہے وہ ڈھول بجا کے, اینڈ پورا پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے کو کوئی گڈ نیوز ملی ہے, اس کے گھر کو کاکا ہوا ہے, یا اس کا جو ہے نا کوئی CSS کا امتحان پاس ہو گیا ہے, یا یہ کوئی جج لگ گیا, یا آج اس کی وکالت کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, پتہ چلتا ہے, یعنی اوپنلی خوشی کا اظہار. while others remain calm, لیکن کچھ دوسرے جو ہوتے ہیں لوگ وہ ان حالات میں بھی کام رہتے ہیں اور زیادہ رولا نہیں مچاتے, کوئی شور نہیں مچاتے اور آرام سے اپنی خوشی انجوائے کرتے ہیں. آئی بلیو, اور یہاں پہ آگے آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ آئی بلیو ایوری ہیپی مومنٹ شوڈ بی ویلیوڈ. کہتا ہے میرا یہ بلیو ہے کہ ہر جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے اس کو ویلیو دینی چاہیے, بیکوز لائف از اے بلیسنگ فرام اللہ, کیونکہ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس میں خوشی کا ہونا ایک اور بھی بڑی نعمت ہے, تو لہٰذا اس کو ویلیو دینی چاہیے. یہ آپ نے ایک انٹرو اچھا سا لکھ دیا. اگر آپ اچھا سا انٹرو دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ یار انٹرو دیکھ کے ٹھیک ہے یار اس کے یہاں پہ ہی 2 مارکس جو ہے وہ ڈن ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. دین وہ نیچے باڈی پیراز دیکھیے گا آپ نے باڈی پیراز میں 2 سے 3 پیراز ایڈ کر دینے ہیں, ٹھیک ہے. کہتا ہے وین ایور آئی ریسیو ہیپی نیوز, یعنی آپ نے اپنے بارے میں بتانا نا. یہاں پہ آپ نے یہ نہیں بتایا میں وجی احسن الوی ہوں, میں لا کر رہا ہوں, میں جو ہے نا یہ کر دوں گا, وہ نہیں. آپ سے جو ٹاپک پوچھا گیا ہے اس ٹاپک کی ریلیونسی میں آپ بتا رہے ہیں کہ گڈ نیوز ملی ہے وجی بھائی کیا کریں گے آپ, تو آپ سیدھا بتا رہے ہیں کہ یار ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, میرا انداز یہ ہے, آپ کا انداز کیا ہے. سیکنڈ پیرا سے آپ نے بتانا شروع کر دیا کہ وین ایور آئی ریسیو ہیپی نیوز, جب کبھی کہتا ہے جی مجھے کوئی خوش خبری ملتی ہے, مائی فرسٹ ریئیکشن از ٹو سے الحمدللہ, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اینڈ
تھینک اللہ المائٹی، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. آئی بلیو دیٹ ایوری سکسیس اینڈ بلیسنگ کمز فرام ہم. کہتا ہے جی میرا یقین ہے کہ ہر جو خوشی ہے، ہر جو نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے جو ہے وہ آتی ہے. وداؤٹ ہز پرمیشن، اس کی اجازت کے بنا، اس کی مرضی کے بنا، نتھنگ کین ہیپن، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کتنے سمپل سے ورڈز یوز کیے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری وکیبلری یوز نہیں کی ہے، کوئی بیونڈ دا وے جا کے گرامر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ ڈیلی لائف میں بات چیت کرتے ہیں ویسے ہی آرام سے فلوئنٹلی آپ جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو انگلش میں، اگر انگلش اچھی نہیں ہے تو یہی بات آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. کتنا آسان ہے نا اردو میں یہ باتیں کہنا کہ یار ہر کسی کا خوش ہونے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی خوشی ملے اس پہ انسان کو جو ہے وہ اس خوشی کو ویلیو دینی چاہیے، اس لمحے کو پرزور طریقے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونا چاہیے اس لمحے سے. ٹھیک ہے. دین جی جب کبھی کہتا ہے جی مجھے خوشخبری ملتی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتا ہوں. اور دین جی میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی خوشی ہے، جو بھی کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اس کی مرضی کے بنا کوئی چیز کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. دیر فور یہی وجہ ہے آئی آلویز پرے اینڈ تھینک اللہ فار ہز کاؤنٹ لیس بلیسنگس، کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے بے شمار نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ اس طرح سے آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے. سیکنڈ پیرا بھی اس نے دیکھا، اس نے کہا یار بڑا اچھا اور سمپل سا یونیک سا لکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہاں پہ بھی اس کو 2 نمبر دے ہی دو. دین آپ نے تھرڈ پیرا ایک لکھا. ٹھیک ہے. یہ آپ کی باڈی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. باڈی میں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی آفٹر دیٹ، اس کے بعد آئی شیئر دا گڈ نیوز ود مائی پیرنٹس بیکاز دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان مائی لائف. یعنی خوشی ہو اور وہاں پہ ماں باپ کا ذکر نہ ہو، انکمپلیٹ سی بات رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا میسیجز ریلیونٹ نہ کریں، مطلب ایسی نوبت نہ ہے کہ آپ کو کلاس سے نکالنا پڑے. بیہیو میچورلی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کلاس سے ریموو کر دیا جائے تو اب لازمی میسیج کیجیے گا. عبداللہ جو بھی میسیج کرتا ہے کلاس سے ریموو کر دیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس کنٹینیوٹی کے ساتھ مطلب سموتھ چلتی رہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو اٹینٹیو ہو کے کلاس سننی چاہیے. ٹھیک. اچھا اب تھرڈ پیرا پہ آ جائیں. کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جو میرے پیرنٹس ہیں، میں کہتا ہے آفٹر دیٹ آئی شیئر دا گڈ نیوز ود مائی پیرنٹس، میں وہ جو خوشخبری ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کروں گا. بیکاز دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان مائی لائف، کیونکہ وہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. دے بیکم ہیپی فار می اینڈ پرے فار مائی سکسیس، وہ میرے لیے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور میری کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. مائی فیملی آفن سیلیبریٹس happy moments by sharing sweets with each other and with our relatives and neighbors. کہتا ہے جی میرے جو فیملی ممبرز ہیں، میرے جو خاندان کے دوسرے افراد ہیں، وہ نارملی کیا کرتے ہیں، اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ مٹھائیاں بانٹ کے خوشی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا، منانا پسند کرتے ہیں. تو میں بھی کچھ ایسا ہی کروں گا. تو یہاں پہ بھی آپ نے بڑی ریلیونٹ سی بات لکھ دی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کو خوشخبری ملی، ہر کسی کا اپنا انداز ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے. اوکے. دین میں کیا کروں گا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. بڑی اچھی بات کر دی آپ نے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی؟ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا، ان کو خوشخبری سناؤں گا. تو وہ کہتا ہے یار اس نے اس پیرے میں بھی کچھ اچھی بات کہی ہے، یہ بھی پیرا کنسٹرکٹیو ہے، یہ بھی پیرا کوہیرنس کے ساتھ لکھا ہے. اگر اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے ادا، تو نیچے اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے، ان کے پاس بھی جا رہا ہے، ان کو بھی گڈ نیوز دے رہا ہے، ان کو بھی اپنی اچھی خبر سنا رہا ہے، ماں باپ کو بھی خوش کر رہا ہے، مٹھائیاں بھی بانٹ رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مزید آپ نے پیراز میں کوہیرنس لے آئے، مزید آپ نے اس کو ریلیٹیبل بنا دیا. تو یہ ساری ایک پرسنل اوپینین چل رہی ہے. آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں کہ یار مجھے اگر خوشخبری ملے گی تو میں یہ کروں گا. ٹھیک. کتنا آسان ہے نا بتانا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. کہتا دین پھر لاسٹ پہ آئی شیئر مائی ہیپینیس ود مائی فرینڈس، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ کلوز ریلیٹیوز، اور جو پھپھی میری ہے اس کے ساتھ شیئر کروں گا، ماموں ہیں اس کے ساتھ شیئر کروں گا، چاچو ہے، تایا ہے، تائی ہے، ان کے ساتھ میں اپنی یہ جو گڈ نیوز ہے یہ شیئر کروں گا.
کہتے ہیں اسلام ٹیچز اس ٹو شیئر آور ہیپینس ود ادرز اینڈ آلویز ریمین تھینکفل. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر گزار رہیں. تو میں ایسا ہی کروں گا. آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو فالو دیز ٹیچنگس ان مائی لائف, اور میں اپنی لائف میں یہ ٹیچنگس ہیں ان کو فالو کرنے کی بہترین کوشش کروں گا. وہ کہتا ہے جی یار 2 نمبر یہاں سے بھی 2, ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ کے 2 2 4 8 نمبر ہو گئے, ٹھیک ہے. ہر چیز مگر مطلب مجھے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ملے تو میں تو کہوں گا جی میں 10 سے 10 میں سے 10 نمبر بھی دینے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب بچے نے صحیح لکھا ہے ہر اینگل سے ٹھیک ہے تو مجھے 10 میں سے 9 کیوں دینے ہیں, میں 10 میں سے 10 ہی دوں گا, ٹھیک ہے. تو کوئی چیکر اگر میرے جیسا بھی بیٹھا ہے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا, تو آپ اچھا لکھیں گے تو آپ 10 بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لاسٹ پہ جیسے میں نے بتایا کہ جیسے آپ ایسے کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویسے ہی آپ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو بھی فائنل کنکلوڈ کریں گے. کہتے ہیں ان مائی اوپینین, وہی آ گیا نا, پرسنل اسٹیٹمنٹ کی بجائے کیا ہو گیا ہے, مائی اوپینین ہو گیا. تو میں نے بتایا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں لیٹ کے یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ سے زیادہ پرسنل اوپینین کی طرف جو ہے نا آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو کہتا ہے ان مائی اوپینین دا بیسٹ ریئیکشن ٹو ہیپی نیوز از ٹو تھینک اللہ, شیئر ہیپینس ود ادرس اینڈ ریمین ہمبل. تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے اوپر ڈسکس کی ہیں ان کو اب آپ کرکس کر رہے ہیں, ان کو اب آپ ایک بوٹل میں بند کر رہے ہیں, کوزے میں بند کر رہے ہیں. ہیپینس بیکمز مور بیوٹیفل وین وی شیئر اٹ ود the people will love. کہتا ہے ہیپینس تب اور بھی زیادہ جو ہے نا اچھی ہو جاتی ہے, اور بھی زیادہ بیوٹیفل ہو جاتی ہے جب اس کو ہم اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو یہ وہ سارا تھا جی کہ اگر مجھے کوئی خوشخبری ملے گی تو میں کیا کروں گا, لے جی 10 میں سے 10 نمبر اس پرسنل اسٹیٹمنٹ کے, ٹھیک. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے. کوئی ہیڈنگ نہیں دینی ہے, کوئی آؤٹ لائن نہیں لکھنی ہے, جسٹ آپ نے اوپر ایک ٹائٹل دینا ہے کہ یور ریئیکشن ٹو ہیپی نیوز, بلو مارکر کے ساتھ, بلو کٹ مارکر جو ہوتا ہے 605, ٹھیک ہے, وہ مارکر لے لینا, اس کے ساتھ یہ ٹائٹل لکھنا ہے. اور نیچے آپ چاہے تو بال پین یوز کر لیں, چاہے تو پوائنٹر یوز کر لیں, لیکن آئی ول سے کہ بال پین جو ہے بلو کلر کا وہ یوز کریں, ٹھیک ہے. بلو بال پین سے آپ جو ہے وہ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. آپ اس سائڈ پہ بھی مارجن لائن لگا دیں, اس سائڈ پہ بھی مارجن لائن لگا دیں, اور اس کے درمیان میں خوبصورت سا کر کے آپ اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں. اوائڈ کیا کرنا ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی کٹنگ نہیں کرنی ہے. کوئی سپیلنگ مسٹیک ہے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے, وائٹنر یوز نہیں کرنا ہے, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کراس نہیں لگانے ہیں. اگر کوئی لائن لکھ دی ہے اس کو پوری کو لائن کے ساتھ کٹ نہیں کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی دیکھے گا تو اس کا امپریشن بڑا برا جائے گا اور وہ لازمی طور پہ آپ کے نمبر اس چیز سے کاٹے گا. تو یہ سمپل سا ایک طریقہ ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کا جس میں سے آپ کے 10 میں سے 10 نمبر بھی آ سکتے ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ 8 سے 9 تو مسٹ آئیں گے انشاءاللہ. اور یہی اوپر والی اسٹیٹمنٹ انگلش میں جو تھی وہ آپ اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسکرین جس بچے کو شو نہیں ہو رہی ہے بیٹا وہ آپ کا پرسنل ایشو ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا نیٹ ورک کا ایشو ہو سکتا ہے. ہماری سائڈ پہ 130 بچوں کی کلاس ہے اور وہ 130 بچوں کو کلاس شو ہو رہی ہے, اسکرین شو ہو رہی ہے, وہ یہاں سے دیکھ کے ہی جو ہے وہ لیکچر کے اندر ہے. سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے نہیں جی؟ اگر اردو میں آپ لکھنا چاہتے ہیں یہی پرسنل اسٹیٹمنٹ جس کو میں پرسنل اوپینین کا نام دوں گا تو وہ ہے جی جب لوگوں کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی خوشی کا کھل کر اظہار کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں. میرے خیال میں ہر خوشی کے لمحے کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ آپ کا انٹرو ہو گیا, یعنی تعارف کروا دیا آپ نے, تعارف نہیں کہیں گے اس کو, بس ایک اوپننگ پیرا کہہ لیں, ٹھیک ہے. کہتا ہے جب بھی مجھے کوئی خوشخبری ملتی ہے تو میرا پہلا رد عمل الحمدللہ کہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. میرا یقین ہے کہ ہر کامیابی اور نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں, اس لیے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. سیکنڈ پیرا ہو گیا. نمبر 3 ہے جی اس کے بعد میں یہ خوشخبری اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ وہ میری زندگی کے سب سے اہم لوگ ہیں. وہ میری کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں. میرے خاندان میں خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹ کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ہم اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی خوشی شیئر کرتے ہیں. 3 پیراز ہو گئے, ٹھیک ہے. دین نمبر 4 پہ پھر میں اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ خوشخبری سناتا ہوں. اسلام میں ہمیں دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے اور ہر نعمت پر شکر گزار رہنے کی تعلیم دیتا ہے. میں اپنی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور لاسٹ پہ کنکلوژن یہ ہماری پرسنل اسٹیٹمنٹ ہو گئی.
یہ 10 نمبر کا ایک ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھا. اسی طرح کے آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ کے ٹاپکس آتے ہیں جو کہ آپ نے لیٹ میں اسی طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ جو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اگر تو آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں یس کا جواب ضرور دیجیے گا. کچھ بچے کہہ رہے ہیں سر ایم سی کیوز کا آئیڈیا دے دیں. تو اگر تو آپ کورس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے اسکیجول پراپر بنایا ہوا ہے کہ پہلے ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے، دین دوسری چیز ڈسکس کریں گے، دین کسی تیسری چیز کی طرف آئیں گے. کل ہم نے ایسے ڈسکس کیا تھا، آج ہم نے پرسنل اسٹیٹمنٹ ڈسکس کی ہے. کل ہم کچھ امپورٹنٹ ایسیز اور پرسنل اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے اور دین آبویسلی ہم ایم سی کیوز کی طرف آئیں گے. جب ایم سی کیوز کی طرف آئیں گے تو ہم کوئی ایک سبجیکٹ چوز کریں گے، اس میں سے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، الگ الگ ایم سی کیوز بنائیں گے، الگ الگ یہاں پہ آپ کو پریزنٹ کر کے دکھائیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی شیئر کریں گے. اور کوئی میرے لائک ہے تو لازمی طور پہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اگر تو آج کی حد تک پرسنل اسٹیٹمنٹ کی حد تک چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو سے یس ان دا کمنٹ سیکشن. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.